بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جو مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بیاہ لیتی ہیں، اگر شادیوں کے فوراً بعد ان سے پوچھا جائے کہ کیسی ہیں تو 100 میں سے 90 کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ان کے ہونٹ کپ کپاتے ہیں، لرزتے ہیں، پر وہ پوری کہانی کہہ نہیں پاتی۔ آخر کیا ہے ایسا کہ اپنی ہیرے جیسی بیٹیوں کو پروان چڑھانے پڑھانے کے بعد جب یہ سوچ کے کسی دوسرے گھر کے سپرد کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو نہ صرف اپنے گھر میں اور خاندان میں مرج کریں گے بلکہ ان کی عزت کو، ان کی اس لرننگ کو اور ان کی اچیومنٹ کو بھی محسوس کریں گے، کیونکہ اگر یہ چیزیں کسی مقام اور مرتبے اور وزن کی حامل نہیں ہیں تو پھر انہیں اپنے نوکروں کے ہاں سے شادیاں کر لینی چاہیے، مزاروں کے بچیوں کو لے آئیں، غریب غربوں کے جا کے لے آئیں، پھر اپنے ہم پلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اور ہم پلہ جب ڈھونڈی جائے تو پھر اس کی قدر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ قدر نہیں کرتے اور بچیوں کی آنکھوں سے روشنی اور توانائی اور تازگی اور جو گلو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بیٹی ماں کو شکایت کرے، پر ماں کو اللہ نے ایسا ایک میکنزم دیا ہوا ہے، ایسا سینسر اس کے اندر لگا ہوا ہے کہ بچی کی چہرے پہ رونق قدر ہوئی تو ماں کو فوراً فیل ہو جاتا ہے، ماں کھل اٹھتی ہے۔ اور بچی کے چہرے پہ اس کی آنکھوں میں رونق کم ہوئی، اسے اس کے میاں نے اگنور کیا یا وہاں اسے باقی لوگوں نے اون نہ کیا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پر جو بات آپ کو میں آج بتانے والا ہوں، یہ تکلیف صرف آنسو نہیں لے کے آتی۔ بعض صورتوں میں مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کے، ابھی کشمیر جانے سے پہلے میرے پاس ایسے 3-4 کیسز آئے وقفے سے کہ جس میں مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کے آئی۔ کسی کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے، ایک کو 8 سال، ایک کو 14 سال، اور یقین مانیں جب وہ آ کے بیٹھیں اور ان سے بات چیت ہوئی تو ایسا لگتا تھا جیسے 40 برس ان پہ بیت گئے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو زندگی نے کچل کے اور مسمار کر کے رکھ دیا۔ اور ان تینوں میں جو بات کامن تھی کہ ان کے جسم بیماریوں کے گڑھ بن گئے ہوئے تھے، یعنی جس بیماری کا نام لیں، 2 کو ٹی بی ہوئی تھی جس کا وہ علاج کرا رہی تھیں، جو انگزائٹی اور ڈپریشن تھی یہ تینوں میں کامن تھی، اور وہ ڈپریشن کی اور انگزائٹی کی میڈیسن لے رہی تھیں۔ نیند ان کو نہیں آتی تھی، آنکھوں کے نیچے جہاں ہلکے تھے، آنکھیں 2 کے تو ریڈ ڈوریاں تھیں اور ایسی تھیں جیسے پیل نہیں ہو جاتی جس میں آپ کو امید ہی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ وہ بچیاں جتنی مرضی بیمار ہو جائیں، نہ ان کے میاں کو حیا آتی ہے نہ ان کی ماں کو، یعنی مائیں تو اللہ نے ماؤں کے قدموں میں جنت رکھی تھی، پر ان عورتوں کو تو جہنم کے کسی گہرے کھڈے میں ڈالنا چاہیے جو دوسری بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتی ہیں، جان بوجھ کے کرتی ہیں، ان کی خوشی کو سک کرتی ہیں، ان کو بے عزت کرتی ہیں، پھر اپنے بیٹے پہ اپنے ماں ہونے کا حق جتاتے ہوئے ان کے پاس نہیں جانے دیتی ہیں۔ اگر کہیں اکٹھے بیٹھ جائیں، کہیں اکٹھے جانے لگیں، پاکٹ منی نہیں دینے دیں گی، کہیں کھانا کھانے کے لیے اجازت نہیں دیں گی، ایون لڑکی اپنے گھر جانا چاہے اور میاں چھوڑنے پہ آمادہ ہو اس کو اجازت نہیں دیں گی۔ اگر آپ نے اس لڑکے کو ایسے ہی گود میں چڑھا کے رکھنا تھا تو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، شادی کیوں کرتے ہو؟ پھر دوسری بچی کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ اس کو جا کے جھوٹے لارے لگا کے جب لا کے اس سے پھر ظلم کرتے ہو، اس کا دل دکھاتے ہو، اس کی روح پہ وہ چرکے لگاتے ہو اور اس کو لٹرلی آپ زخموں سے بھر دیتے ہو، تو اس کا جسم بیماریوں سے کیوں نہیں بھرے گا؟ کبھی تھائرائیڈ کا مسئلہ، کبھی جو پینک اٹیکس ہیں، یہ اٹ واز کامن۔ اور اسی طور پہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، ایسی بچیوں کی زندگی سے امید رخصت ہو جاتی ہے، اور صرف امید رخصت نہیں ہوتی، یہ ایمان کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ ایک لڑکی نے ٹیبل پہ لٹرلی اس نے سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا سر میں اس عورت کی خوشی کے لیے میں نے اپنا دین برباد کر دیا، کسی طریقے سے یہ راضی ہو جائے میں نے نمازیں چھوڑ دیں، میں اپنے گھر میں روزانہ تلاوت کرتی تھی، کبھی 1 پارہ پڑھتی تھی، کبھی آدھا پارہ پڑھتی تھی، میں ذکر اذکار کرتی تھی، ایکسٹرا روزے اپنی ماں کے ساتھ رکھتی تھی، اور وہاں جا کے میں نے ساری چیزیں چھوڑ دیں،
ہر لمحے مجھے لگتا تھا کہ میری ڈیوٹی صبح 9 سے رات 12 بجے والی مزدور کی، یعنی مزدور بھی شاید عام 8 گھنٹے بعد اس کی بس ہو جاتی ہے، تو میں وہ کہتے ہیں ایٹ یور سروس کھڑی ہوں، ان کے مہمان آ رہے ہیں، ان کا کبھی کوئی، اور اینڈ پہ ہوتا تھا کردی کی ہے، ویلی بیٹھی رہندی ہے، اپنے کمرے چوں نہیں نکل دی. یعنی یہ ساسیں اتنی فراڈن ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، یہ بالکل نرم سا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. 3 چیزیں فراڈ کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور ان گدھوں کو سمجھ نہیں آتی. اگر ماں بیٹے کے آنے پہ بھاگ کر کچن جائے اور روٹی بنا کے اور سالن گرم کر کے لا کے پیش کرے تو یہ اول درجے کا فراڈ ہے، اس لیے کہ اس عورت کو پہلے یہ نہیں کرتی تھی، اور اسی روٹی کے چکر میں تو بیوی لے کے آئی تھی کہ تمہاری بیوی لے کے آئے، وہ تمہیں کھلائے پلائے، ساڑھے زماں اوش پوش. اب وہ جان بوجھ کے یہ کرتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنی بہو کو یہ کہہ کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ تمہارے میاں نے آج تو کھانا نہیں ہے، وہ فون اس کا آیا تھا. اب یہ لڑکی نہیں بتا سکتی، جب میاں رات کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنا یہ کام نہیں کر سکتی، میری بوڑھی ماں کو یہ کرنا پڑتا ہے. اسی طور پہ بعض ساسیں ڈرامہ کرتی ہیں، ڈرامہ کہ کپڑے لے کے اس وقت بیٹھ جاتی ہیں دھونے کے لیے، ہائے میری بڈھی ہڈیاں آنا سے جان نہیں رہی ہے، آج دی کڑیاں تے پوچھ دی ہیں، یہ وہ جان بوجھ کے کرتی ہیں. تیسرا، صفائی کرنے بیٹھ جائیں گی، اور ان لڑکوں کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا اداکاری کرنے والی، ملکہ جذبات، یہ وہ والا کام کر رہی ہوتی ہیں صرف الزام کریٹ کرنے کے لیے. اور یہ ممی بیبی بوائز یا کم عقل لڑکے یا جن کو زندگی کا نہیں پتہ ہوتا، اگر اتنے لوگوں کی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور اپنی ماں دیکھیں، ماں کا احترام اپنی جگہ پہ، عزت اپنی جگہ پہ، اکرام اپنی جگہ پہ، پر اگر وہ جھوٹ بولے اور فراڈ کرے اور سازش کرے اور آپ کے حق کو کٹ کرے، قطع رحمی کرے، تو یہ سو آپ کا کون سا کام ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بیویوں کو ماں سے بے عزت کراؤ، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ماں کے حقوق کے نام پہ ان کا جھوٹ کو بھی نہ صرف اون کرو بلکہ اس کو پہرے داری بھی دو. جن بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مائیگرین سب میں کامن ہوتی ہے، یعنی جو مائیگرین، یہ آدھا سر کا درد، پورے سر کا، ان کی نیندوں کا غائب ہونا، زندگی سے امید ختم ہو جائے، آس ختم ہو جائے تو آپ سوچیے باقی کچھ بچتا نہیں ہے. ان پیاری پیاری بچیوں کو جو اپنے گھروں میں، چلیں شہزادیاں نہ صحیح، عام سی بچیاں صحیح، پر اس آس میں تو وہ بیاہ کے جاتی ہیں کہ یہ جگہ تو ان کی اپنی ہوگی جہاں ان کی قدر ہوگی. انہی میں سے ایک بچی کے سر پہ میرا خیال کو آدھے بال رہ گئے تھے، یہ جو حصہ یہ والا تھا آلموسٹ خالی ہو گیا تھا اور سکری سے بھی بھرا ہوا تھا. تو پھر میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ آئل استعمال کرے گھر میں. اگر ہر ساس تو یہ نہیں کرے گی تو میاں کو اگر حیا آئے تو رات کو بیٹھ کے بندہ کو آدھا گھنٹہ وہی آئلنگ کر دے سر پہ، اور ویکنڈ پہ بندہ لگا لیتا ہے. آپ میں سے بھی جس بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو آرام سے گھر میں 3-4 قسم کے آئل ضرور رکھنے چاہیے، وہ لگا لیا کریں. اور آپ نے اگر سمجھداری کا کام کرنا ہو تو یہ منگوا لیا کریں جو ماڈرن انسٹنٹ گروتھ ہیئر ہے پاکستان ہربل کا، تاکہ آپ کے بال نہ تو 2 منہا ہوں، یعنی ایک تو خوشی رخصت ہو گئی سر سے، بال بھی رخصت ہو جائیں تو یقین مانیں چہرہ بالکل اجڑی ہوئی ایک وہ جو ہوتی ہے کٹیا وہ لگتا ہے. تو اپنے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان ہربل نے بہت عمدہ یہ بنایا تھا، پتہ نہیں یہ سوچ کے بنایا تھا کہ ویسے سب لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ جن کے سروں پہ بال کم ہوتے ہیں، بہت یوزفل ہے، آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایسی بچیاں جنہیں خاص طور پہ سسرال کے ظلم کا شکار ہو کے پھر ان کے بال اڑتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی تیر بہدف نسخہ ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت، اور اس کو منگوانے کا پتہ وہ فون نمبر نوٹ کر لیں 0300-0419942 پاکستان ہربل. اور اس کے ساتھ میرا کاسٹ آئل بھی دیتے ہیں، اس کو لگانا ہوتا ہے 2-3 ماہ تو بالکل آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. لیکن باقی مسئلوں کے حل کے لیے لڑکوں کو بھی عقل کرنی چاہیے اور لڑکوں کے گھر والوں کو بھی عقل کرنی چاہیے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.